بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ انٹرنیشنل پرائم ٹائم میں جتنی بھی بریکنگ نیوز ہے اب تک کی کور کرنے جا رہا ہوں۔ شروعات کریں گے ہم اسرائیل کے مسئلے سے۔ وہاں پر ہوا یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جو ہماری مسجد اقصیٰ ہے اس کی جو سنبھالنا، دیکھ بھال، حساب کتاب، معاملات، یہ سارے کے سارے جارڈن کے پاس ہیں، اور یہ جو حق ہے اس پورے حصے پہ یہ جارڈن کا، سمجھ لیجئے کہ اس حصے کے اوپر یو کین سے جارڈن کی حکمرانی مانی جاتی ہے۔ انٹرنیشنلی اقوام متحدہ کی طرف سے بھی ایسا ہی ہے۔ اب یہاں صورتحال یہ ہوئی ہے کہ اسرائیل کی دہشت گردی سامنے آئی ہے، جس میں اس نے اردن کے سفیر کو مسجد اقصیٰ میں داخل ہونے سے روک دیا۔ یہ بہت عجیب و غریب بدماشی ہے کہ یعنی کہ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ اپنے ملک کے کسی حصے میں کوئی دوسرا ملک کہہ دے کہ تم مت جاؤ۔ تو یہ ہوا ہے جارڈن کے ساتھ، اور جارڈن کے سفیر نے اس کے اوپر بہت زیادہ احتجاج کیا۔ اس کے بعد احتجاج کے بعد کچھ واقعات اور بھی ہوئے ہیں، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اسرائیلی حکومت غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات نہ کرے۔ قاہرہ سمٹ ہوئی ہے، جس میں فلسطین کے صدر، جس میں قاہرہ کے، اور جو خود وہ ہیں اردن کے بادشاہ، وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے اس پورے معاملے کے اوپر بہت زیادہ معاملہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا تاریخی کردار ہے، اس کو تسلیم کیا جاتا ہے پوری دنیا میں، اقوام متحدہ میں، ہر جگہ پر، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمارے اس کردار کو آپ مائنس کر دیں، یہ پاسبل نہیں ہے۔ تو لہٰذا اگر اس کردار کو مائنس کرنے کی بات ہوتی ہے، اگر آپ جارڈن کو سائیڈ لائن کرنے کی بات کرتے ہو یا پابندی لگانے کی بات کرتے ہو، تو اس کا جواب جو ہے وہ دینا پڑے گا، کیونکہ اس حصے کے اوپر اب جارڈن کی حکمرانی اگر نہیں ہے تو پھر کس کی ہے، یہ سوال ہوتا ہے۔ اور کون ہوتا ہے یک طرفہ فیصلہ کرنے والا اسرائیل، یہ جواب بھی دینا پڑے گا۔ آگے بڑھ جاتے ہیں اور آگے ہم بات کرتے ہیں مودی کی۔ یہاں پر ہوا یہ کہ جو BBC ہے اس نے ایک سیریز شروع کی ہے، جس میں گجرات قتل عام، ہندو انتہا پسندی وغیرہ وغیرہ، اس کے اندر مودی کے اوپر اس نے پوری ایک سیریز بنا دی ہے، جس کا نام ہے انڈیا دی مودی۔ کویسچن کے ساتھ ہی ان کے اوپر اٹیک شروع ہوئے۔ یہ ایک سیریز ہے انڈیا دی مودی کویسچن، اور اس میں انہوں نے جو معاملات ہیں وہ پوری کی پوری، جسے کہتے ہیں کہ عام زبان میں اگر میں کہوں، اگر میں اس کو کمپائل کر لوں، تو اس پورے سیریز کے اندر جو مودی ہے اس کو نہ کہ صرف ننگا کیا گیا ہے بلکہ الف ننگا کیا گیا ہے، اور پوری کی پوری رپورٹ جو ہے وہ انہوں نے تحقیق کی ہے کہ مودی کی اصل حقیقت کیا ہے، وہ کیا چاہتا ہے، جمہوریت سے تعلق کیا ہے، اور بھارتی وزیر اعظم جو ہیں وہ کہتے ہیں طاقتور کیوں کیسے ہو گیا، اور مغرب جو ہے وہ مودی کو چین کے خلاف مضبوط مہرہ مانتا ہے، امریکہ اور برطانیہ کا اہم اتحادی بھی سمجھا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے یہ کچلتا ہے عیسائیوں کو، کرسچنس کو، مسلمانوں کو، اور جو کچھ اس نے کیا ہے، اور 370 اس نے جو ریووک کیا ہے، ان تمام باتوں کے اوپر جو ہے بہت زیادہ تنقید، اور وہ کہہ رہے ہیں ہم اس کی کھوج لگائیں گے، یہ بندہ ہے کون، چاہتا کیا ہے، اور کس کا پلانٹڈ ہے۔ یہاں پر ہوا یہ ہے کہ جو بھارتی میڈیا ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ پیڈ میڈیا ہے، ایکچولی دے آر پیڈ میڈیا بائی گودی میڈیا، تو اس لیے انہوں نے اٹیک کے سارے دروازے کھول دیے ہیں اس ٹائم برطانیہ کے اوپر۔ برطانیہ میں اور بھارت میں اس ٹائم سفارتی نہیں کہنا چاہیے، صحافتی جنگ چل رہی ہے، صحافتی جنگ چل رہی ہے، اور خوب ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ، تم چرچل کے ماننے والے ہو، تم مودی کے ماننے والے ہو۔ میں حیران ہوں کہ یہ جو بھارت ہے یہ مودی کو بھی ڈیفینڈ کر سکتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ ایک ایسے آدمی کو ڈیفینڈ کرنا کوئی مذاق تو نہیں۔ کچھ انسائیڈز ہیں، کچھ ڈیپ انسائیڈز ہیں، اس کے حوالے سے آپ نے سمجھنا ہے، آپ کو سمجھ میں سارا آ جائے گا انشاءاللہ۔ وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو چیچن صدر ہیں انہوں نے یوکرین تنازع کو تیسری عالمی جنگ قرار دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی جو رمضان قادریوف ہیں وہ کہتے ہیں آپ غور کریں کہ نیٹو سمیت دیگر یورپی ممالک یوکرین کے تنازع میں حصہ لے رہے ہیں، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تیسری عالمی جنگ ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو کہ چین، بھارت اور پاکستان جیسے بڑے ممالک فوجی کارروائیوں میں حصہ ہی نہیں لیتے، ٹھیک ہے نا۔ جب وہ نہیں لیتے
تو وہ نہیں لیتے. جب وہ لیتے ہیں تو پھر وہ لیتے ہیں, یہ بالکل ہی سیپریٹ ہوتا ہے. لیکن یہاں پر باقاعدہ نیٹو ہو یا کوئی بھی ہو, آپ دیکھ لیجئے وہ آپ کو پریکٹیکلی امریکہ سمیت پریکٹیکلی اس جنگ کا حصہ ہے. تو یہ ورلڈ وار ہے. تو اس لیے اگر اس بات کو کوئی اور ساتھ دیتا ہے روس کا, تو کہتے ہیں پھر اس میں کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے, کوئی سوال نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کیوں ساتھ دے رہے ہیں, کیونکہ وہاں دوسری سائڈ سے پورا نیٹو, پورا یورپ جو ہے وہ شروعات کر چکا ہے. اب اس درمیان میں خبر آتی ہے, وہ آپ سے شیئر کرنا بہت ضروری ہے. وزیر داخلہ 9 وزراء, بہت بڑی ٹیم ایک نامعلوم مقام کی طرف جا رہے ہیں. کہاں کے؟ یوکرین کے. ان کا ہیلی کاپٹر جو ہے ہچکولے کھاتا ہے اور ایک سکول کے اوپر گر جاتا ہے, آگ لگ جاتی ہے. بہرحال 18 افراد اس واقعے میں ہلاک ہو جاتے ہیں, اور اس واقعے کو جو یوکرین ہے وہ اپنا سب سے بڑا لاس قرار دے رہا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ظلم, مجھے تو سچی بتاؤں بات, تو مجھے تو ان بچوں کی جو اموات ہوئی ہیں اس پر صرف افسوس ہے. باقی تو جو لوگ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, جس حصے میں ہیں وہ جو کام کر رہے ہیں. جیسے فار ایگزامپل آپ کو میں بتا دوں, آپ کہہ رہے ہیں کیوں ایسا کہا ہے, تو آپ خبر سے ہی معلوم کر لیں. اس ویڈیو میں کہتے ہیں کہ یوکرین سے کیسے بات کی جائے. ٹھیک ہے نا, یوکرین تو فری نہیں ہے, اٹس ناٹ فری ٹو ڈیسائڈ آن اٹس پالیسی, سو اٹ میکس نو سینس ٹاکنگ ٹو دا یوکرین. ٹھیک ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب مجھے بتائیے, لوگ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ یوکرین سے بات کرو. کر لی, یوکرین فیصلہ کر سکتا ہے, یوکرین کے پاس فیصلہ کرنے کا اختیار ہے. یوکرین سے بات کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ کہتے ہیں نانسنس ہے, یہ کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو اس کو امریکہ بولے گا وہ تو وہی کرے گا. تو کہتے ہیں اس ٹائم ہم کس سے بھی بات کریں؟ یوکرین سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی دے ڈونٹ ہیو اینی پوزیشن. پھر آ گیا امریکہ جو ہے وہ اس جنگ کے اندر کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے, رشیا کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے, امریکہ کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے. امریکہ کے تو وارے نیارے ہوئے ہیں, سیدھی سی بات ہے. آپ اس کو کبھی بھی غور کریں تو وارے نیارے کس کے ہوئے ہیں؟ امریکہ کے وارے نیارے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس نے جتنا فائدہ اٹھایا ہے اس جنگ سے شاید ہی کسی ملک نے اٹھایا ہو. اس بات کو کھولا بھی ہے یورپ نے, لیکن کیا کر لے گا, مجبور رہے گا اور بات ماننی ہی پڑے گی. یہاں دیکھیے آپ, جنگ سے 1 مہینہ پہلے خبر دیکھ رہے, بائیڈن نے ریکویسٹ کی پیوٹن کو کہ اپنے جو آپ کا اسپائی چیف ہے, ٹھیک ہے نا, اس کو ملنے دو میرے اسپائی چیف سے. اب مجھے بتائیے اور یہ ملاقات ہو گئی, یہ ملاقات نومبر میں ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں کھل گئی. ہم نے نہیں کھولنی تھی یہ ملاقات. لیکن پھر کیا ہوا, کہتے ہیں کہ وہ پاگل کا بچہ اترا ہے, لیک ہو گئی. صرف اترا ہے, وہ پتہ نہیں قاہرہ وائرہ میں اترا ہے, کہتا ہے وہ لیک ہو گئی. کہتا ہے یہ تو ان کی حالت ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ چلو وہ تو ہو گیا, اس کے بعد جو بھی ان کے معاملات تھے سارے کہتے ہیں کہ میڈیا میں آ گئے. تو یہ کیسا اسپائی چیف ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اس میں پھر وہ جو رزلٹ نکلنا ہوتا ہے پھر نہیں نکلتا, تو وہ بھی ضائع ہو گیا. یہ تو ان کی صورتحال ہے اسپائی چیف کی کہ جو وہ کرتے ہیں. اب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو جو میں خبر دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یورپ کو اب ایک چیز کنفرم ہو گئی ہے. اللہ کرے ایسا نہ ہو, اللہ کرے ایسا کبھی بھی نہ ہو, کیونکہ میں نے تقریباً 2 دن پہلے ڈاکومنٹری دیکھی ہے. فرض کریں اگر ایٹم بم پھٹ جائے تو کیا ہوگا, یہ ڈاکومنٹری تھی. تو اس فرض کو جو میں نے دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے, اور میں نے ایک ہی دعا کی. میں نے کہا یا اللہ, دنیا میں ایسا کوئی ملک نہ ہو جس کے اوپر ایٹم بم, یا کوئی بھی خطہ ایسا نہ ہو, کوئی بھی بر اعظم ایسا نہ ہو کہ جہاں پر, اور میرا شدید دشمن ہی کیوں نہ ہو, لیکن اس کے اوپر ایٹم بم نہ گرے. کیونکہ یہ اتنا بھیانک ہے کہ یہ سمجھ لیجئے کہ بس قیامت کی کوئی آخری بری شکل ہے یہ. تو یہاں پر جو یورپی یونین ہے اس نے سیٹ اپ کیا ہے نیوکلیئر اسٹاک پائل کا آن رشین بارڈر. وہاں پر انہوں نے اپنا ایک ذخیرہ, ایک سسٹم وہ شروع کر دیا ہے, جہاں پر انہوں نے تمام, اور فن لینڈ کو انہوں نے بیس بنائی ہے اس اسٹریٹجک سروس کے حوالے سے, اٹامک اینڈ کیمیکل ایمرجنسی رسپانس کے حوالے سے, اور یورپ کو بچانے کے حوالے سے. تو آپ کہتے ہیں کیا مطلب, آپ کے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ ڈر رہے ہیں کہ رشیا یورپ کی طرف ایٹم بم مارے گا یا یوکرین کی طرف ایٹم بم مارے گا؟ نہیں. اصل میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بات جو ہے نا وہ ہم کھولنا نہیں چاہ رہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں یار بات یہ ہے کہ جو مارس سے جہاں پر زیر عتاب ہے نا, زیر کنٹرول ہے,
زوپروزیا، یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو نیوکلیر پاور پلانٹ ہے اس کے ارد گرد بمباری ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا. پہلے وہ یوکرین کے پاس تھا اور آج وہاں پر کھڑا ہوا ہے کون؟ رشیا، اور وہاں بمباری ہو رہی ہے. تو روس کہتا ہے بار بار جب بیان دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس کے آس پاس بمباری مت کرو، اور یوکرین کہتا ہے کہ یہ بمباری خود روس کر رہا ہے. تو اب یہ عجیب بات ہے، لیکن اس کے اوپر جو IAEA ہے اس کے جو مانیٹرز ہیں انہوں نے اپنی رپورٹس میں مجرم کا نام لینے سے سختی سے گریز کیا ہے. وہ بتانے کو تیار ہی نہیں ہے کہ یہ بمباری کون کر رہا ہے. IAEA کو پتا ہے کہ بمباری کون کر رہا ہے، اور اگر یہ روس ہوتا تو IAEA منہ کھول دیتا اپنا. باقی آپ سمجھدار ہیں. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.